آج پورا ہفتہ ہو گیا تھا اور اس کا یہی حال تھا۔ کبھی شیشے کے سامنے خود کو دیکھ کے روتی اور فوراً سے خود کو چپ کرا دیتی ڈپٹ کے۔ کبھی باہر دیکھتی اور رو پڑتی، کبھی سوتے ہوئے آنکھ کھلتی اور وہ رونے لگتی۔ پلوشا اور مورے اس کا بہت خیال رکھتی تھیں اور جنت آیت جب دیکھو تو آ کے اس کے زخم شدہ ہاتھ کو چومتی۔ آئمہ بھی اسلام آباد گئی ہوئی تھی اور اس وجہ سے بھی وہ بے چین تھی۔ وہ 2 دن سے مورے کے کمرے میں تھی۔ ابھی جب مورے کمرے میں آئیں تو وہ کھڑکی سے ٹیک لگائے باہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس پورے ہفتے اس کی اباسین سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ دنیشا، مورے نے آواز دے کے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ تھکے قدموں سے ان کے پاس آئی۔ ہمیں معاف کرنا بیٹا، ایسے کیوں کہہ رہی ہیں مورے؟ ہم نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا مورے۔ وہ تیزی سے مورے کا ہاتھ اٹھا کے اپنے لبوں سے لگا گئی۔ ہمیں تمہاری اور خانزادہ کی شادی نہیں کرانی چاہیے تھی۔ آپ نے تو مجھے سب سے قیمتی چیز دی۔ جنت آیت اپنی محبت اور پھر آبی، بتائیں کسی چیز کی کمی ہے مجھے؟ وہ نم آنکھوں سے مسکراتی ہوئی بولی۔ میری بیٹی ہنسنا بھول گئی۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے بولی۔ ہرگز نہیں۔ اب آپ کمرے سے باہر کم نکلتی ہیں، اس لیے آپ کو لگتا ہے۔ تم نے کیا سوچا اسلام آباد میں داخلے کا؟ میں جنت اور آیت کو نہیں چھوڑ سکتی مورے، نہ ہی آپ کو۔ وہ دھیمے سے مسکرائیں۔ اور اپنے آبی کو؟ مورے مسکراتی ہوئی بولی۔ جانتی ہو ہمیں تم کب سے اچھی لگتی ہو؟ دنیشا نے نفی میں سر ہلایا۔ جب پہلی بار تم نے ہمارا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھا تھا۔ دنیشا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔
پھر ہمیں یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ تم چلی جاؤ گی تھوڑے دن بعد تو کتنی ویران ہو جائے گی ہماری حویلی۔ لیکن دیکھو، اپنی خوشی کے لیے ہم نے تمہیں ویران کر دیا۔ کیوں راتوں کو اٹھ کر روتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے ہم نہیں جانتے؟ تم بے آواز روتی ہو پوری پوری رات۔ کیوں تمہارے سر کی تکلیف کم نہیں ہو رہی؟ بالکل ٹھیک ہوں میں مورے، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ سچ تھا کہ وہ آج کل اپنے سر کے درد سے بہت پریشان تھی۔ اب تو چکر بھی بہت آتے تھے۔ اس کی صحت بھی تیزی سے گر رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے لاؤنج میں بیٹھی پلوشا کو نوٹ کر رہا تھا، جو کافی دیر سے موبائل پر لگی میسج کر رہی تھی۔ اس کے تاثرات چہرے کے بدلتے، کبھی سنجیدگی سے میسج ٹائپ کرتی اور جواب آنے پر دھیمی سی مسکراہٹ چہرے پہ سجتی۔ تمہاری عمر کیا ہوگی؟ بہرام نے سامنے بیٹھی پلوشا سے پوچھا۔ بظاہر وہ موبائل میں مصروف تھا۔ صوفے پر بیٹھے ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھے وہ مسلسل ہلا رہا تھا۔ پلوشا نے موبائل سے نظریں ہٹا کے بہرام کو دیکھا۔ آپ نہیں جانتے لڑکیوں سے ان کی عمر نہیں پوچھنی چاہیے؟ اور واپس سے اپنے موبائل پر لگ گئی۔ جنت اور آیت بیٹھی نیچے کھیل رہی تھیں، جس کی وجہ سے وہ وہاں بیٹھی تھی۔ بائیس، میں بتا دیتا ہوں، بہرام موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے بولا۔ جب پتہ تھا تو پوچھ کیوں رہے تھے؟ وہ مصروف سے انداز میں موبائل یوز کرتے ہوئے بولی۔ البتہ نظریں ابھی بھی اسکرین پر ہی تھیں۔ پھر صوفے سے اٹھ کے جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ کچھ مہمان آنے والے ہیں، ان کی تیاری دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں، وہ ایک ایک لفظ چبا کے بولی۔ آنے والے ہیں نہیں، آنے والے تھے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ پلوشا نے پیچھے مڑ کر بہرام کو دیکھا، جو موبائل میں مصروف تھا۔ مطلب یہ کہ جو آنے والے تھے وہ اب کبھی نہیں آئیں گے۔ موبائل کی چمکتی اسکرین سے نظر اٹھا کے اس نے پلوشا کو گھورتے ہوئے دیکھا۔
تمہیں کیا لگتا ہے موبائل پر بات چیت کر کے تم دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی؟ وہ آئی برو ریز کرتے ہوئے بولا۔ ہاں، مجھے ایسا ہی لگتا ہے، وہ بھی اس کو گھورتے ہوئے بولی۔ غلط لگتا ہے جناب۔ وہ اپنے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں سے الگ کرتا سیدھا ہو کے بیٹھا۔ بہت بڑا دھوکہ ہے یہ۔ دور بیٹھے وہ شخص آپ کو کس وقت دھوکہ دے دے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ پلوشا کا سانس اٹکا تھا۔ آپ کون ہوتے ہیں میری زندگی کے معاملوں میں بولنے والے؟ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے ہلکی آواز میں بولی۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اتنا حق تو کسی کو نہیں دینا چاہیے کہ وہ آپ کے معاملات میں پڑے یا آپ کی زندگی سے کھیلے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے پلوشا کو دیکھ کے بولا۔ پلوشا کا سر بری طریقے سے گھوما تھا۔ وہ کیوں ہر بار اس طرح کی بات کر دیتا تھا آخر؟ پلوشا باجی، دیکھیں زنیشا بی بی کو کیا ہو گیا؟ مہر بانو بھاگتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا بانو؟ پلوشا تیزی سے لاؤنج سے باہر نکلنے لگی۔ پتہ نہیں باجی، کافی دیر سے نماز پڑھ رہا تھا۔ ہم 10 منٹ بعد جب گیا تب بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر ہمیں شک ہوا تو ہاتھ لگا کے دیکھا تو وہ ہوش میں نہ تھا۔ پلوشا تیزی سے زنیشا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ تم جنت اور آیت کے پاس رکو، بہرام مہر بانو کو کہتا ہوا تیزی سے لاؤنج سے نکلا۔ پلوشا کمرے میں آئی تو وہ واقعی ہوش میں نہیں تھی۔ زمین پر بچھی جا نماز پر وہ بے ہوش پڑی تھی۔
پلوشا نے ہلکے ہلکے منہ کو تھپکا. وہ بے سود پڑی تھی. دنیشا آنکھیں کھولو پلیز، پلوشا روتے ہوئے بولی. بہرام پلیز پانی دیں. اس کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ابھی ہوش آ جائے گا. وہ پاس پڑی پانی کی بوتل تیزی سے اٹھا کے اس کے پاس لایا. پلوشا نے ہاتھوں میں پانی جمع کر کے اس کے چہرے پر چھینٹے مارے تو ہلکی سی جنبش کچھ سیکنڈ بعد اس کے جسم میں ہوئی. چائے کافی گرم تھی. وہ واپس ٹیبل پر رکھے اپنے لیپ ٹاپ میں کام میں مصروف ہو گیا. وہ تیزی سے برآمدے سے اندر داخل ہوئی. مہربانو ٹیبل پر شام کا ناشتہ لگا رہی تھی. دنیشا نے چائے سے بھرا کپ اٹھایا اور مزے سے بیٹھی مورے سے باتیں کرتے ہوئے پینے لگی. 2 منٹ بعد اباسین نے جب اپنا کپ اٹھانا چاہا تو اس جگہ کپ ہی موجود نہ تھا. اس نے سامنے بیٹھی دنیشا پر نظر ڈالی جس کے ہاتھ میں اس کا کپ موجود تھا. جب ہم کسی کے گھر پر رہتے ہیں تو کچھ طور طریقے ہوتے ہیں، وہ دنیشا کو دیکھتے ہوئے بولا. خانزادہ مورے تھوڑی سی سخت آواز میں بولی. لو اب کیا کر دیا میں نے؟ وہ منہ کھولے کبھی مورے کو دیکھتی اور کبھی اباسین کو. اباسین نے گھورتے ہوئے کپ کو دیکھا. مطلب یہ کپ میرا تھا. سامنے بیٹھی پلوشا ہنس پڑی. یہ تم نے لالا کا کپ جو پکڑ لیا ہے؟ اوہ سوری. وہ صوفے سے اٹھ کے جلدی سے کپ اباسین کے سامنے رکھ گئی. تمہیں لگتا ہے اب میں تمہاری جھوٹی چائے پیوں گا؟ وہ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کے اسے گھورتے ہوئے بولا. تو پھر ٹوکا کیوں؟ پوری پینے دیتے مجھے. وہ منہ بناتے ہوئے بولی اور واپس سے کپ اٹھا کے صوفے پہ جا کر دوبارہ اسے اپنے منہ سے لگائے پینے لگی. سامنے بیٹھی مورے اور پلوشا ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائیں، جبکہ اباسین اپنا غصہ ضبط کرتے اپنا سامان سمیٹتے وہاں سے کھڑا ہوا. کیا یہ بچپن سے ایسے ہی تھے؟ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے منہ بناتی ہلکا سا مورے کو دیکھ کے بڑبڑائی، لیکن آواز اباسین کی سماعتوں سے ٹکرائی. نہیں، کچھ جراثیم مہمان اپنے ساتھ لائے تھے.
اباسین لفظ مہمان پر زور دیتا نکل گیا۔ سر، کافی دیر سے بہرام سر کی کال آ رہی ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آنکھیں بند کرے اپنی کرسی سے ٹیک لگایا کسی اور ہی دنیا میں گم تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری تھی جب اس کے اسسٹنٹ نے آ کر اس کو جگایا۔ وہ میٹنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا، تمام لوگ میٹنگ روم میں سے جا چکے تھے۔ دو۔ اس نے اپنا موبائل لیا۔ بہرام کی 18 کالز دیکھ کے پریشان ہوا تھا۔ لب بھیجتے اس نے جلدی سے کال بیک کی اور پہلی ہی کال پر بہرام نے کال ریسیو کری۔ سب خیریت ہے نا؟ جانے کیوں دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ کیا کر رہا ہے تو اباسین؟ کیوں مارنے پر تلا ہے بیچاری کو؟ ہوا کیا ہے؟ صاف صاف بول۔ وہ تیزی سے چیئر سے اٹھا۔ بس آ جا، وہ صحیح نہیں ہے۔ ہوا کیا ہے؟ منہ سے بولے گا؟ وہ غصے میں بولا۔ کیا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی ایسا ریلیشن رہا ہے؟ بہرام اٹکتے اٹکتے بولا۔ وہ بہرام کی بات سمجھتے ہوئے، کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ بیوی ہے میری، تم اس طرح کی بات مجھ سے کیسے پوچھ سکتے ہو؟ اباسین برہم ہوتے بولا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے اباسین، یہاں سب سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اباسین اپنے بالوں کو ایک ہاتھ سے جگڑتے ہوئے چیخا۔ کچھ دیر پہلے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کو بلوایا تھا تو پلوشا نے انہیں بتایا کہ اس کو مستقل چکر آ رہے ہیں اور وامٹنگ وغیرہ بھی۔ وہ پھر سے اٹکتے اٹکتے بولا۔ اباسین نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ مجھے لگتا ہے اب تم دونوں کو آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ اباسین نے کال کٹ کی اور گلاس وال کے سامنے جا کے کھڑا ہوا۔ دنیشا کیا کر رہی ہو تم میرے ساتھ؟ یہ کیوں مار رہی ہو مجھے؟ وہ ماتھے کو ہلکے ہلکے شیشے پر ہٹ کر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں مورے، ابھی میں کوئی ٹیسٹ نہیں کرواؤں گی جب تک آبی نہیں آ جاتے پلیز۔ ڈاکٹر نے اسے پریگنینسی ٹیسٹ لکھ کے دیا تھا۔ جیسا تمہیں ٹھیک لگے میرا بیٹا، لیکن اپنا خیال تو رکھو۔ دن بدن دیکھو کتنا کمزور ہوتی جا رہی ہو تم۔ پلوشا کافی خوش تھی۔ وہ بار بار اس کو گلے لگاتی تو کبھی ماتھے پہ پیار کرتی، جنت آیت کو بتاتی تمہارا بھائی آنے والا ہے، جبکہ بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائی دنیشا کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اب تو آ جائیں، میں کیا جواب دوں سب کو؟ آپ کیسے اتنے بے فکر ہو سکتے ہیں؟ ایک بار نہیں خیال آتا میرا؟ اور کتنے امتحان ہیں مالک۔ شدید درد کے باعث اس کی آنکھ کھلی، کمرے کی چھت گھوم رہی تھی۔ چند سیکنڈ تو وہ سانس روکے چھت کا دھندلی نظر سے دیکھتی رہی۔
پھر خود پر سے موٹا سا لحاف اتار کے پیر بیڈ سے نیچے اتارے۔ کمرے میں الگ سی خوشبو اس کو محسوس ہوئی۔ اس خوشبو کو وہ کیسے نہ پہچانتی۔ آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی۔ وہ خوشبو اسی کی تھی۔ زنیشا کو اپنا آپ مہکتا محسوس ہوا، جیسے وہ اس کے بہت پاس آیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کے ننگے پاؤں سیکنڈ فلور کی طرف بھاگی۔ اسے نہ برفیلے فرش کا ہوش تھا، نہ اس اندھیرے کا جس سے اسے خوف آتا تھا۔ دروازے کا نوب گھماتے وہ اندر داخل ہوئی۔ سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ درد کی ٹینس سر میں اٹھی تھی، پر پرواہ کسے تھی؟ زنیشا ایمان جس مرض میں مبتلا ہو چکی تھی، اس کا علاج اباسین ہی تو تھا، جو زنیشا ایمان کی زندگی بن گیا تھا، اس کے مرض کا علاج بن گیا تھا، اور وہ اس بات سے بے خبر کہ علاج اگر بروقت نہ کیا جائے تو مرض جان لیوا ہو جاتا ہے۔ وہ کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ زنیشا نے تھکے تھکے قدموں سے اسٹڈی کا رخ کیا، دروازے کی نوک گھمائی۔ یا اللہ، پلیز ابھی یہاں ہوں۔ یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جس دن ہاسپٹل میں تھی اس دن بھی تو مجھے محسوس ہوا تھا۔ اور ہوا کیا؟ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ اباسین یہاں بھی نہیں تھا۔ اب دل منتشر ہوا تھا۔ زنیشا کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ اس کا دل کرا وہ اس کمرے کا حشر بگاڑ دے، پر خود پر ضبط کیے وہ دروازے سے باہر آئی۔ دل کسی صورت ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ وہ اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ اس کی خوشبو، وہ اسی کی کلون کی خوشبو تھی۔ میرا دل ہر بار غلط نہیں ہو سکتا، ہر بار وہم نہیں ہو سکتا مجھے۔ وہ تھکے قدموں سے سیڑھیوں کی ریلنگ کو پکڑتے اترنے لگی۔ یکدم بہرام کا خیال آیا۔ اس کے قدموں کا رخ بہرام کے کمرے کی طرف تھا۔ اتفاقاً بہرام اسے کمرے کے باہر ٹہلتا دکھا۔ بہرام کی نظر اچانک سے زنیشا پر پڑی۔ وہ فوراً سے نظریں جھکا گیا۔ وہ جس حالت میں کمرے سے باہر نکلی تھی اسے خود بھی اندازہ نہ تھا، اور آج سے پہلے وہ کبھی بغیر اسٹولر یا دوپٹے کے بہرام کے سامنے نہیں گئی تھی۔ آبی کہاں ہیں؟ وہ اسلام آباد میں۔ تم اس ٹائم خیریت؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ دونوں ہاتھ اپنے ٹراؤزر کی جیب میں ڈالے اپنے پیر میں پہنی گرم چپل کو دیکھ کے بات کر رہا تھا۔ بات ہو سکتی ہے ان سے؟ زنیشا نے ہاتھ بہرام کی طرف بڑھایا، مطلب اسے موبائل چاہیے تھا۔ بہرام نے موبائل اس کی طرف بڑھایا اور خود وہاں سے تھوڑا دور کھڑا ہو گیا۔ زنیشا نے ایک گہرا سانس لیا، بھری آنکھوں کو اپنے آستین سے رگڑا اور اباسین کے نمبر پر کال ملائی۔ کال لسٹ میں اباسین کا نمبر سب سے اوپر تھا، جو کہ 10 منٹ پہلے کا تھا۔
2 بیلوں کے بعد کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہاں بولو، اب کیا ہوا؟ ایک بھاری آواز دنیشا کے کانوں سے ٹکرائی۔ آنکھیں پھر سے بھری تھیں، ہونٹوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ ہوئی تھی۔ کیسے ہیں وکیل صاحب؟ وہ ٹھہرے سے لہجے میں بولی۔ اگلی جانب مکمل خاموشی چھائی تھی۔ دنیشا نے موبائل کان سے ہٹا کے اسکرین سامنے کی تو کال لگی ہوئی تھی، پر مقابل بڑا ظالم تھا۔ 2 گھنٹے، صرف 2 گھنٹے۔ وکیل صاحب، آپ کے پاس اگلے 2 گھنٹے میں اگر آپ میرے پاس نہیں ہوئے تو قسم کھاتی ہوں کبھی میری شکل نہیں دیکھیں گے، وہ دبی آواز میں گررائی۔ جانتی ہوں میری وائس بہت خراب ہے، اس کے لیے معذرت۔